لبنان کا آنکھوں دیکھا احوال ایک پاکستانی کی زبانی خلیل جبران کے دیس کا المیہ ایک عالمی المیہ حامد میر کا زبردست کالم۔ اسرائیلی بربریت کا دائرہ کار غزہ سے بڑھ کر لبنان تک پھیل چکا ہے۔ سینئر صحافی و کالم نگار حامد میر ان دنوں لبنان میں موجود ہیں اور وہاں موجودہ صورتحال سے متعلق آنکھوں دیکھا احوال بتا رہے ہیں۔ اپنے تازہ کالم میں حامد میر لکھتے ہیں کہ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد لبنان میں خانہ جنگی اور بحران اسرائیل کی مستقل ضرورت بن گیا، کیونکہ فلسطینی مہاجرین کی ایک بڑی تعداد لبنان میں آباد ہو گئی۔ یہ فلسطینی اسرائیل کے لیے خطرہ تھے اور لبنانی عرب ان فلسطینیوں کی مدد کرتے تھے، لہٰذا اسرائیل نے پہلے فلسطینیوں کو لبنانیوں سے لڑایا، پھر لبنانیوں کو بھی آپس میں لڑا دیا۔ حامد میر بتاتے ہیں کہ طویل عرصے کے بعد لبنانی عرب مذہبی اور فرقہ وارانہ اختلافات بھلا کر اسرائیلی جارحیت کے خلاف متحد ہو گئے ہیں۔ جب سے لبنان آیا ہوں تو روزانہ خبر آتی ہے کہ اسرائیل نے جنوبی لبنان میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن اسرائیل کا حملہ پسپا کر دیا گیا۔ بظاہر اسرائیل کے خلاف سب سے زیادہ مزاحمت حزب اللہ کر رہی ہے، لیکن حزب اللہ کی اس مزاحمت کے پیچھے لبنانی عربوں کا مسلم مسیحی اتحاد اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اسرائیل لبنان کی شیعہ آبادی کو زیادہ نشانہ بناتا ہے، سنی اور مسیحی آبادی کو کم نشانہ بناتا ہے، حالانکہ جنوبی لبنان کے مسیحی بھی اسرائیل کے خلاف حزب اللہ کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں۔ اسرائیل کی کوشش ہے کہ لبنانی عربوں کو ایک دفعہ پھر مذہبی و فرقہ وارانہ بنیادوں پر تقسیم کیا جائے۔ اسرائیلی بمباری کے باعث لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ لبنان کی حکومت اور فوج اتنی مضبوط نہیں کہ ان لاکھوں متاثرین کو سنبھال سکے۔ یہ متاثرین قدرے محفوظ علاقوں میں کھلے آسمان تلے قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے انہیں یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ اگر لبنان میں اسرائیل کے خلاف مزاحمت کرنے والوں کو ٹھنڈا کر دیا جائے تو ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ حامد میر اپنے کالم میں بتاتے ہیں کہ عام لبنانیوں پر دباؤ بڑھانے کے لیے اسرائیل کی طرف سے ڈرون ٹیکنالوجی بھی استعمال کی جا رہی ہے۔ پچھلے 3-4 دنوں میں مجھے بیروت کے علاوہ طرابلس اور السیدہ سمیت لبنان کے مختلف علاقوں میں متاثرین جنگ سے گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ آپ کسی بھی وقت کہیں بھی متاثرین سے بات کریں، ان کی نظریں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی ہیں۔ ٹیکسی والا بھی گردن گھما گھما کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ اسرائیلی ڈرون کافی نیچے پرواز کر رہا ہے۔ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے، اسرائیلی ڈرون لبنان کی فضا کا ایک مستقل کردار بن گیا ہے جو دن رات پرواز کرتا ہے، اور اس کی آواز سے لوگ خوف زدہ رہتے ہیں۔ یہ ڈرون ان علاقوں میں بھی پرواز کرتا ہے جہاں مسیحیوں کی اکثریت ہے۔ بیروت میں ان دنوں بہت سے مغربی صحافی موجود ہیں جو یوکرین کی جنگ کو رپورٹ کر کے خود کو بڑے ماہر جنگی نامہ نگار سمجھتے تھے۔ لبنان کی جنگ نے ان کے ہوش اڑا دیے ہیں، کیونکہ عام لبنانی ہر مغربی صحافی کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ یہ متاثرین جنگ کو اعتماد میں لیے بغیر ان کی فلمنگ شروع کرتے ہیں تو ان کے کیمرے توڑ دیے جاتے ہیں۔ بیلجیم کے ایک صحافی کو جنوبی بیروت میں بغیر اجازت فلمنگ سے روکا گیا، وہ باز نہ آیا تو اس کی ٹانگ میں گولی مار دی گئی۔ مغربی صحافیوں کی اکثریت جب زمینی حقائق کو سمجھے بغیر رپورٹنگ کرتی ہے تو عوامی رد عمل کا نشانہ بنتی ہے۔ یہ رد عمل انہیں خلیل جبران کی یاد دلاتا ہے جو آج بھی مغرب میں بہت مقبول ہے۔ اپنے کالم کے اختتام میں حامد میر لکھتے ہیں کہ مغرب کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر خلیل جبران کے دیس میں امن قائم نہ ہوا تو یہاں سے شروع ہونے والی بدامنی پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے۔ خلیل جبران کے دیس کا المیہ ایک عالمی المیہ بن سکتا ہے۔ دنیا کو بدامنی سے بچانے اور اسرائیل کو لگام ڈالنے کے لیے مسلم دنیا کو کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔